الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد سامعین محترم، ہمارے دین میں مذہب اسلام میں اجتماعیت کو انفرادیت پہ ترجیح دی گئی ہے، اور ہر وہ کام اور ہر وہ عمل کہ جو اجتماعی طور پہ ہو سکتا ہے، ہمارے دین نے اس کام کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ دین اسلام ہمیشہ اجتماعیت ہی کی بات کرتا ہے۔ ہر وہ عمل کہ جو انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے دین نے اس عمل کو اجتماعی طور پہ ادا کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور اجتماعیت میں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں چند لوگ مل کر ایک کام سر انجام دیتے ہیں تو اس کام کے اندر برکت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کام کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی اجتماعی فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی ایک صفت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ ایمان والوں کے سارے کام باہمی مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ ایک شخص کے ذہن میں کسی کام کے متعلق جب خیال آتا ہے کہ اس کام کو اس طرح سر انجام دیا جائے، اور اگر وہ اپنے طور پہ ہی اس طرح کام کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے اس کی وہ سوچ وہ فکر غلط ہو سکتا ہے اس کی سوچ پہ وہ نتیجہ مرتب نہ ہو کہ جو ہونا چاہیے۔ اسی لیے مشورے کو ترجیح دی گئی، مشورے کی صفات بیان کی گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کے لیے صحابہ کرام کو بلاتے اور آپ مشورہ فرماتے تو بعض اوقات صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس طرح کیجئے۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم ہی یہی دیا ہے کہ میں تم سے پوچھ کے یہ کام کروں۔
تمہارے ساتھ مشورے کے طور پہ میں یہ کام کروں۔ تو اس لیے اجتماعی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مشورے کو شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کام اجتماعی طور پہ ہو سکتے ہیں، شریعت نے ان کاموں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہی کام اگر انفرادی سطح پہ کیے جائیں تو ان کا وہ فائدہ مرتب نہیں ہوگا جو کہ اجتماعی کام کی وجہ سے مرتب ہو سکتا ہے۔ اور انہی کاموں میں اور انہی اہم ترین کاموں میں ایک اہم ترین کام وہ نماز با جماعت کی ادائیگی ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، لیکن یہی نماز اگر با جماعت ادا کی جائے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اس کا جو دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے اس تک انفرادی نماز نہیں پہنچ سکتی۔ اگرچہ ایک شخص انفرادی نماز ادا کرتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو اس کی ادا ہو جائے گی، قیامت کے دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ نماز کیوں ادا نہیں کی، اس کا ذمہ تو فارغ ہو جائے گا، لیکن جو دنیاوی اور اخروی مراتب ہیں، جو ثواب ہیں، جو فضائل ہیں، جو کہ باجماعت نماز پہ مرتب کیے گئے ہیں، ان فوائد سے انفرادی نماز پڑھنے والا یکسر محروم ہوگا۔ اخروی فائدہ سب سے بڑا باجماعت نماز ادا کرنے کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلی نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن باجماعت نہیں پڑھتا، اکیلی نماز پڑھتا ہے، انفرادی نماز پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کو ایک ہی ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا، لیکن جو شخص جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا 27 گنا زیادہ اجر دیا جائے گا۔ تو یہ جماعت کی نماز کی وہ فضیلت ہے کہ جو انسان کو ثواب اور فضیلت اور آخرت میں اس کو ثواب کی صورت میں ملتی ہے۔ یہ تو اخروی ثواب ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والا، اور دنیاوی جو اس کے فوائد ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے، جو انسان کو اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں، وہ یہی ہیں کہ جب ایک قوم مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہے تو جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشی کا بھی پتہ چلتا ہے، مسلمان بھائیوں کے دکھ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو جب اجتماعی طور پہ خوشی اور غمی کا ہر بندے کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ بھائی یہ کسی فکر میں، کسی دکھ میں، کسی درد میں مبتلا ہے، تو پھر سب معاشرے کے لوگ، اس مسجد کے لوگ، اس کمیونٹی کے لوگ مل کر پھر اس کے اس دکھ کے لیے، اس مشکل کے لیے کوئی نہ کوئی مداوع کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو اس سے آپس میں پیار و محبت بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ وہ دل کے اندر ابھرتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ جن میں کسی غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے۔ مسجد میں جو شخص آئے گا، جو پہلے آئے گا، پہلی صف میں جگہ اس کو ملے گی۔ مسجد کی صفوں میں کبھی کسی امیر یا غریب کے لیے جگہ مختص کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے ایک جگہ پہ آ کے اپنا مصلی ڈال دیا کہ بس اب اس جگہ پہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا، یہ میری ہی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو پہلے آئے گا اس کو پہلی جگہ ملے گی، جو جہاں پہ آ کے بیٹھے گا اس کی وہی جگہ ہوگی۔ کوئی امیر آدمی، کوئی چاہے بہت بڑا امیر آدمی کیوں نہ ہو، بہت بڑا صاحب اختیار کیوں نہ ہو، ہم اگر یوں کہیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا صدر کیوں نہ ہو، اگر وہ آ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے قرب میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ ایک اجرت پہ کام کرنے والا مزدور آ کے کھڑا ہو جائے، اس کے شانہ بشانہ ایک عام غریب آدمی کہ جس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں وہ آ کے اس کے قریب کھڑا ہو جائے، تو اس کو بھی وہاں سے ہٹانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ کسی امیر کے لیے، کسی حاکم کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کسی غریب شخص کو یا جو اس کو پسند نہ ہو صف سے اس کو ہٹا دے۔
کیوں کہ یہ میرے جو ہے ساتھ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو اسلام نے ہمیں دی ہے، یہ مسجد میں یہ سہولت انسان کو ملتی ہے۔ باہر دنیا میں ہم کتنا فرق رکھتے ہیں غریب اور امیر کا، باہر دنیا میں ہم کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے ساتھ اٹھانے بٹھانے میں ہم کتنا امیر و غریب کا فرق رکھتے ہیں، لیکن مسجد واحد جگہ ہے جہاں پہ امیر و غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر غریب شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، ایک وقت کا ہے ایک وقت کا نہیں ہے، وہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اور ایک ارب پتی شخص پچھلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے، تو وہ امیر، وہ جو غریب شخص جو پہلی صف میں کھڑا ہے، ثواب اس کو اس امیر سے زیادہ ملے گا کہ جو پچھلی صفوں میں کھڑا ہے۔ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ اور گدا کا فرق ختم کرنے والی یہ باجماعت نماز ہے۔ تو دنیاوی اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ غریب اور امیر اور جو طبقاتی نظام ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ میری قوم کا ہے، یہ میری نسل کا ہے، یہ میرے ہم زبان ہے، یہ میرا قومی شخص ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طبقاتی نظام کو جو انسان کا خود ساختہ نظام ہے، اس کو باجماعت نماز کی صورت میں ختم کیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی، آج بھی دیگر اقوام میں، دیگر مذہب کے ماننے والوں میں آج بھی قومیت کا اور ذات پات کا تصور موجود ہے۔ آج بھی وہاں پہ ایک چھوٹی ذات والا بڑی ذات والے کے ساتھ ایک جگہ پہ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا برتن استعمال نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس کے بچے کے ساتھ اس کا نچلی ذات والا بچہ وہ جو ہے ایک سکول میں اور ایک چھت تلے سبق نہیں پڑھ سکتا، ان کے رہن سہن سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو ختم کیا، اس کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ باجماعت نماز ہے۔ ہم آج باجماعت نماز سے آج ہم دور بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے باجماعت نماز ادا کرنے سے وہ فوائد جو ہم گھر بیٹھ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے نہیں ملتے کہ ہمیں گھر میں ہی مل جائیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص، آج جب ہم قومی مسائل پہ بات کرتے ہیں، اپنے معاشرتی مسائل پہ بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے سماجی مسائل ہیں، ہم جب 3-4 بندے بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں تو سب کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اتفاق ہوتا تو یوں نہ ہوتا، ہمارے اندر اتفاق ہوتا تو یوں نہ ہوتا۔ یہ بات ہر بندہ کرتا ہے، لیکن عملی طور پہ اتفاق ہو سکتا ہے اگر ہم نماز باجماعت شروع کر دیں، باجماعت نماز شروع کر دیں، پورے محلے کے لوگ ایک مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، جتنے اس مسجد کے قریبی گھر ہیں سب آ کے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ شروع کر دیں، اتفاق ہی اتفاق ہے۔ پھر منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں اتفاق کیسے لانا پڑے گا، فلاں جگہ اجلاس کرتے ہیں، فلاں جگہ میٹنگ کرتے ہیں، فلاں جگہ جلسہ منعقد کرتے ہیں، فلاں جگہ رجسٹر لے کے ہر گھر سے دستخط کرتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے گا ہم آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کریں گے۔ پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب مسجد میں ہر بندہ آ کے نماز پڑھے گا، ہر شخص ہر بالغ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، پھر اسے اتفاق کا رونا نہیں رونا پڑے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ دنیا میں باجماعت نماز ادا کرنے کا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں باہمی تعلقات وہ مضبوط ہوتے ہیں، پیار و محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں، جو معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری اس اپنی مسجد میں دیکھ لیجئے، جو لوگ مستقل نماز کے لیے آتے ہیں، مستقل جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دن میں 1 یا 2 نمازوں کے لیے ہی مسجد کیوں نہ آتے ہوں، ان کو سارے محلے اور مسجد والے سارے پہچانتے ہیں، ان کی خوشی غمی ہوتی ہے تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی اسی گارڈن اور اسی مسجد کی مثال لے لیجئے، جو بندہ نماز کے لیے مسجد نہیں آتا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ 5 سال 6 سال 10 سال ہوئے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، کبھی کبھی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ کون سا بندہ ہے، ہم اس کا نام تک نہیں جانتے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ہمیں دعوت ملتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے مسجد میں تو ہم اس کو جانتے تک نہیں ہیں، پھر ہم پہلے اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ بھئی یہ ہے کون، کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کون سے بلاک میں ہے، کون سے نمبر گھر ہے، یہ ہے کون، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسجد نہیں آتا۔ جب مسجد جو شخص آتا ہے اس کا نام بھی سارا جانتے ہیں،
سارے لوگ اس کی خوشی غمی کا بھی ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی درد تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو سب اس کے لیے اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، اس کی عیادت بھی کرتے ہیں، اس کی خوشی غمی میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو باجماعت نماز ادا کرنے کا یہ فائدہ ہے، اسی لیے ہمارے دین نے باجماعت نماز پہ بڑا زور دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا صحابہ کرام تھے، بعض صحابہ کرام جماعت سے غیر حاضر تھے تو آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، میں تم میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ کھڑا کروں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور میں چند نوجوانوں کو ساتھ لے کے جاؤں اور وہ لوگ کہ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں، لیکن آپ نے جن موقعوں پہ آپ نے جلال کا اظہار فرمایا وہ موقع ہمیں یاد نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک موقع یہ، حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جا کے ان لوگوں کے میں گھر جلا دوں کہ جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی، اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہونی چاہیے کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں نابینا ہوں، نابینا صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے پاس کبھی قائد ہوتا ہے نماز میں، مسجد میں ساتھ لانے والا کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے پانی چڑھ آتا ہے، میرے ساتھ کوئی ہوتا نہیں ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے میں مسجد آؤں، تو کیا یا رسول اللہ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ اگر ایسا کوئی وقت آئے، ایسا کوئی عذر ہو کہ میرے پاس کوئی ساتھ لانے والا بھی نہ ہو اور کوئی تکلیف ہو، بعض اوقات میں راستے میں چلتا ہوں یا رسول اللہ پتھر سے مجھے جو ہے وہ ٹھوکر لگتی ہے، بعض اوقات گر پڑتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ تکلیف کے وقت، عذر کے وقت میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اب یہ سوال کون کر رہا ہے؟ ایک نابینا صحابی جن کی نظر نہیں لگتی۔ حضور نے پہلے فرمایا ہاں بالکل گھر میں پڑھ لیا کرو، ایسے وقت میں گھر میں پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی اٹھ کے جب جانے لگے تو حضور نے ان کو پھر دوبارہ واپس بلایا، ذرا قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، حضور نے فرمایا کیا تمہارے گھر اذان کی آواز آتی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا بس اگر اذان کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وہ نبینا صحابی جن کی نظر نہیں لگتی، جن کو لانے والا مسجد میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنو گے تو مسجد ضرور آؤ گے، تمہیں گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے، ایک نابینا شخص کے لیے گھر میں پڑھنے کی نماز کی اجازت نہیں ہے، تو جو شخص بینا ہے، جس کی دونوں آنکھیں ہیں، جو آج کے اس جدید دور میں جدید سہولیات میں زندگی گزار رہا ہے، جس کے لیے نہ جو ہے وہ جس کے لیے راستہ نہ کچا ہے، نہ جس کے پاس اور کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس سہولیات نہیں ہے، یا اس کا گھر میلوں دور نہیں ہے، یہاں تک حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد نبی شریف سے ذرا دور تھے، پیدل آنا پڑتا تھا، تھوڑی سی مسافت تھی جب ہم نماز کے لیے آتے، تو مسجد نبی شریف کے آس پاس کچھ گھر خالی ہوئے، وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی، چلے گئے، تو ہماری قوم کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسجد نبی کی شریف کے قریب کے جو گھر خالی ہو رہے ہیں ہم جا کے وہ خرید لیتے ہیں تاکہ مسجد جانے میں ہمارے لیے آسانی ہو، ہمارا گھر بہت دور ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد کے قریب آ کے رہنا چاہتے ہیں، تو حضور نے ان کو بلایا، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہاں پہ آ کے بسنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ مشورہ کیا ہے، ہمارے گھر بہت دور ہیں تو ہمیں مسجد میں آنے جانے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، تو ہم قریب آ جائیں گے تو مسجد آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جتنی دور سے مسجد آؤ گے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اپنی گھروں میں ہی رہو۔ حضور نے فرمایا دیارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، وہاں سے ہجرت کر کے مسجد کے قریب نہ آؤ، تکتب آثارکم، تمہارے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد جاتا ہے جاتے وقت ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے، یہ نہیں کہ واپس آنے پہ، جب وہ واپس آتا ہے تو اس وقت بھی ہر قدم پہ گھر تک پہنچنے میں اس کو نیکی ملتی ہے، دو طرفہ نیکیاں ہیں۔ تو جو شخص جتنی دور سے آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے، تو یہ اسی شخص کے لیے ہے جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک دن آپ نے فجر کی نماز میں دیکھا ایک آپ کے مستقل نمازی تھے، سلیمان نامی ایک صحابی تھے، وہ نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ آپ اس دن بازار سے گزر رہے تھے، ان کے گھر کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے پوچھا چلو آپ نے سوچا میں پوچھ لوں، سلیمان آج صبح نماز میں نہیں تھا، کیا وجہ ہے؟ شاید بیمار ہے، کسی تکلیف میں ہے۔ تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی والدہ نے اندر سے آواز دی۔ آپ نے پوچھا سلیمان آج فجر کی نماز میں نہیں تھا؟ تو ان کی والدہ نے جواب دیا امیر المؤمنین وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت میں مصروف تھا، جب صبح نماز کا وقت ہوا ان کی آنکھ لگ گئی، جب ان کی آنکھ کھلی تو جماعت کا وقت گزر چکا تھا، سو انہوں نے گھر میں ہی نماز پڑھ لی۔ حضور نے فرمایا جب وہ آئے تو میرا سلام کرنا، حضرت عمر نے فرمایا جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا اور اسے کہہ دینا کہ ساری رات کی عبادت سے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک تم ساری رات سوئے رہو لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز با جماعت ادا کرنا اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ اجر اور ثواب کی مستحق ہے۔ اس لیے آج ہم ان چیزوں سے غافل ہیں۔ بس ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نماز تو گھر میں بھی ہوتی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں نہیں آج گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ ہے، ہم مسجد کیسے جائیں گے؟ یار آج سردی بہت زیادہ ہے، سردی میں کیسے گھر سے نکلیں گے؟ گرم کمرہ، نرم بستر، گرم بستر کیسے چھوڑیں گے؟ بس میں اپنے بیڈ کے قریب ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، نماز پڑھتے ہی دوبارہ میں کمبل میں اندر گھس جاؤں گا۔ میں ایسی کمرے سے کیسے باہر نکلوں؟ راستے میں تو گرمی ہے، چلو مسجد بھی ٹھنڈی ہے، گھر بھی ٹھنڈا ہے، لیکن راستے میں تو گرمی ہے، میں یہ گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ تو ہم یہ سوچ کے بھئی گھر میں بھی تو نماز ہوتی ہے، ہم باجماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو دنیاوی اور اخروی فوائد میں نے بیان کیے ان سے ہم یکسر محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ فوائد جو باجماعت نماز ادا کرنے میں ہیں ان سے ہم یکسر محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا، 3 کاموں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا، دیر نہ لگانا، فوراً ادا کر دینا۔ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں مجھے بتائیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز کے لیے بھاگنا، یہ نہ کہنا کہ چلو ابھی پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، نہیں، نماز کا وقت ہو تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت ہو جائے، اور محدثین فرماتے ہیں نماز کے وقت سے مراد کیا؟ جب اذان سن لو کہ اذان ہو چکی ہے بس فوراً گھر سے نکلو، مسجد کی طرف چلنا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس وقت شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ نماز کا وقت بھی قریب ہے اور دیگر کام بھی یاد آ جاتے ہیں، ایسے کام پڑ جاتے ہیں کہ انسان سے جماعت کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کسی بازار سے گزر رہے تھے، اچانک اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز ہوتے ہی سارے کا سارا بازار بند ہو گیا اور لوگ مسجد کی طرف دوڑنے لگے، سب کے سب مسجد حاضر ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے جب لوگوں کو دیکھا، آپ بھی مسجد گئے، جب آپ نے دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری پڑی ہے، جماعت کا انتظار ہو رہا ہے اور اذان ہوتے ہی بازار بند ہو گیا، تو آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں سچ فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے مرد وہ ہیں، مرد تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے رجال، حقیقت میں مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ دنیا کے لین دین، کاروبار، دنیا کی یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یہ ان کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی۔ نیک لوگ جو مرد ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے انہیں کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے علی جب نماز کا وقت ہو فوراً نماز کے لیے بھاگو، فوراً نماز کے لیے حاضر ہو، تاخیر نہ کرنا، نماز رہ جائے گی۔ پھر دوسرا حضور نے فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے، جنازے کا وقت مقرر ہے، ہمارے علاقوں میں مقرر ہوتا ہے وقت، جب جنازے کا وقت ہو جائے، جنازہ پڑا ہوا ہے، بس اب کسی کا انتظار نہیں، بس جنازہ حاضر ہو جائے فوراً جنازے کی نماز ادا کرو، وقت پورا ہو گیا ہے جنازے کی نماز پڑھو۔ اور پھر حضور نے فرمایا تیسری چیز والایم اذا وجدت لها کفوا، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے بچے یا بچی کے لیے اچھا نکاح کا رشتہ مل جائے اور اس کے نکاح کے لیے اچھی جگہ مل جائے تو پھر اس میں دیر نہ کرنا۔ جب تمہیں بچے اور بچی کے لیے
نکاح کے لیے اچھی جگہ ملے تو نکاح میں تاخیر نہ کرنا. حضور نے فرمایا نماز میں تاخیر نہیں کرنی, جنازے میں تاخیر نہیں کرنی, اور نکاح میں تاخیر نہیں کرنی. آج ہمارے اندر جتنی بھی یہ مصیبتیں ہیں یہ انہی 3 وجہوں سے ہیں. نماز بھی ہماری مؤخر ہے, با جماعت تو دور کی بات, گھر میں بھی ہم نماز اگر پڑھتے ہیں بالکل آخری وقت میں جب قضا ہونے کے قریب آتی ہے. جنازے میں بھی ہماری یہی حالتیں ہیں. کوئی شخص فوت ہوتا ہے, آج فوت ہوا, جنازہ 2 دن بعد ہے. کیوں؟ اس کا بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی اس کا باپ ہے وہ کراچی سے آ رہا ہے, کوئی فلاں جگہ سے آ رہا ہے. 2 دن تک وہ میت پڑی رہتی ہے. یہ چیز اسلام میں منع ہے, شریعت نے اس کو منع کیا ہے. حضور نے فرمایا بس فوت ہو فوراً سے بھی پیشتر جتنا جلدی ہو سکے اسے دفنانے کی کوشش کرو. اور تیسری چیز کہ نکاح کا مسئلہ, ہم اسی معاملے میں پڑے ہوتے ہیں, بھئی میرا بیٹا ہے, ابھی یہ تعلیم کرے گا, ابھی یہ پیسے کمائے گا, جب اس کی اچھی جاب لگ جائے گی, اچھا کاروبار ہوگا, تب اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے گا. لڑکیاں اسی رشتوں کے انتظار میں گھر میں بوڑھی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ نہیں کوئی اچھا رشتہ ملے. رشتہ آیا ہے, یار لڑکا بھی بڑا با اخلاق ہے, بڑا با کردار لڑکا ہے, بڑا شریف لڑکا ہے, گھر بھی ان کا بہت اچھا ہے. لڑکا خود ابھی نہیں کما رہا, ابھی تو تعلیم حاصل کر رہا ہے, جب اس کی جاب لگے گی تو میں اپنی بچی کا رشتہ دوں گا. اب اسی شریف بھی ہے, پھر بعد میں جب بچی بڑی ہو جاتی ہے, اس کی عمر بڑھ جاتی ہے, پھر رشتہ بھی آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن لڑکا شریف نہیں ہوتا, پھر ہمیں مجبوراً دینا پڑتا ہے. چلو جی ٹھیک ہے, لڑکا بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, جو بھی ہے, پیسوں والا تو ہے, تو پھر اس لڑکی کا گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. لڑکے گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ بھئی ابھی تو ان نے بڑا کام کرنا ہے, ابھی تو اس نے تعلیم کرنی ہے, پھر یہ جاب کرنی ہے, پھر یہ باہر جائے گا, باہر ملک جائے گا, وہاں پہ جا کے پیسے کمائے گا. جب اس کا اچھی طرح بیلنس بن جائے گا, گھر بنائے گا, اس کے بعد اس کی شادی کی جائے گی, چاہے اس کی عمر 60 سال ہو جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہیں اپنے بچے کے لیے, اپنی بچی کے لیے اچھا رشتہ مل رہا ہو فوراً دے دیا کرو, اس میں دیر نہ لگاؤ. کیوں؟ حضور نے فرمایا الا تفعلوہ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور انتظار میں رہو گے, بچے اور بچیوں کی عمریں بڑھ جائیں گی. حضور نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض, زمین میں بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا, وفساد عریض, اور لمبا چوڑا فساد زمین میں پھیل جائے گا. آج وہ فساد کیا ہے؟ یہ زنا کی شکل ہے, زنا کی شکل ہے, لواطت کی شکل ہے. یہی جو ہے عمل قوم لوط ہمارے اندر جو آیا ہوا ہے, اور ہر لڑکا اور لڑکی وہ زنا کے در پہ ہیں اور زنا کے دل دادا ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی وجہ ہے, وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی, وقت پہ نکاح نہیں ہو رہے. آج یا تو لڑکا ہے لڑکی ہے, وہ آپس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارا رشتہ ہو, گھر والے ان کی انا ہے, کبھی ماں بیچ میں ٹانگ اڑا کے بیٹھی ہے, کبھی باپ بیچ میں ٹانگ اڑا کے بیٹھے, نہیں شادی تو ہماری مرضی کے مطابق ہوگی. بھئی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ان کو اپنی مرضی کرنے دیں. آپ اپنی مرضی زور سے ان پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں, نہیں. مشورہ اچھی چیز ہے, بچوں کو بٹھائیں, مشورہ کریں ان سے کچھ ان کی سنیں, کچھ اپنی سنائیں, درمیان کا کوئی راستہ نکالیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے اپنی جگہ پہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں, انہیں ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی. ماں باپ اپنی جگہ پہ اڑ جاتے ہیں, ان کی اپنی ناک کی انہیں فکر ہوتی ہے, وہ پھر اپنی جگہ پہ اڑ جاتے ہیں. نقصان کن کا ہوتا ہے؟ نقصان ہمارے نوجوانوں کا ہوتا ہے. پھر ہمارے نوجوان جب گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر ہم بھاگتے پھرتے ہیں, بھئی کوئی وظیفہ چاہیے, کوئی دعا چاہیے. ہمارے بچے بڑے نافرمان ہیں. پھر دعاؤں اور وظیفوں سے اور تعویذوں سے پھر کام نہیں چلتا. کام اس وقت چلتا ہے انسان کا کہ جب انسان شریعت کے مطابق چلتا ہے, اصولوں کے مطابق چلتا ہے. اس لیے دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہیں, ہماری انہی رسم و رواج کی وجہ سے, انانیت کی وجہ سے. کتنی ہی بچیاں ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو چکی ہیں, اب ان کے رشتے نہیں آ رہے. وجہ کیا ہے؟ اسی ہماری انانیت کی وجہ سے, خلاف قانون چلنے کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی, نماز میں تاخیر نہ کرو, جنازے میں تاخیر نہ کرو, اور جب اچھا رشتہ مل رہا ہو تو اس میں بھی تاخیر نہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتہ.